خاندان زہرا پر بلندتر صلوات. ایک مرتبہ پھر اپنی زبان کو معطر کیجیے گا. بلندتر صلوات. صلوات بر محمد و آل محمد. آج کی مجلس میں سیدہ شبیب زہرا بنت سید زین العابدین، سید سلیمہ شاہ بن سعادت علی شاہ، سید امیر کاظمی بنت سیدہ امیر کاظمی بنت سعادت علی شاہ، اور اس خاندان کے جتنے بھی مرحومین اور آپ کہتے ہیں جتنے بھی مرحومین ہیں، دعا کر رہا ہوں مولا کائنات سب کے بلند درجات فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند و صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، صاحب دعوت نبویہ والصلاة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الواقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاسمیہ وحجج النظریہ وجود التقویہ ونقاوت القویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزل بالروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. صلوات اتنی بلند پہ کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائیں. رسول خدا محبان علیہ حضران مظلوم کربلا زندہ رہیے، سلامت رہیے. آج کی اس عظیم مجلس جو سیدہ کی بلندی درجات کے لیے میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامت فرمائے. میری خوش نصیبی آج سرزمین سندھ اور بالخصوص علمیت کی پہچان رکھنے والا عظیم شہر شہر کراچی، جس کی عزتوں کا اور محبتوں کا انشاءاللہ میں خادم عزیز مشکور رہوں گا. وہاں کے عظیم فرزند علامہ قبلہ کعبہ علی نقوی صاحب خطیب حسینیت تشریف فرما ہیں. ان کی زیارت ہوئی، ان کی دید ہوئی، ہماری روحانیت ہوئی. میرے پیارے بھیا بڑے خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے اور بڑے خوبصورت انداز میں جناب مختار علیہ السلام کی حرمت پر اپنے تاریخی اشعار آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہے تھے. چونکہ آج کی مجلس ایک سید زادی کے بلندی درجات کی مجلس ہے، اس کو ہم منسوب کرتے ہیں فضائل جناب سیدہ سے اور مسائل جناب سیدہ سے. ایک بلند اور صلوات پڑھی آپ حضرات. سادات کا حکم بھی یہی ہے، ورنہ میں آج کی مجلس بسم اللہ موت و حیات میں پڑھتا، لیکن ان کا حکم یہ ہے کہ ہمارے دنیا سے جتنے بھی مرحومین ہیں، ہم ان کے بلندی درجات کے لیے اگر کسی چیز کو واجب اوجب سمجھتے ہیں، اکسیر سمجھتے ہیں، سامان نجات و شفاعت سمجھتے ہیں، تو وہ وسیلہ ہے ذکر محمد و آل محمد ہے. سورہ فاتحہ
حسن ہے مومنین کی صفات کا، لیکن ایک فرق قیامت تک باقی رہے گا۔ امت کے لیے سورہ فاتحہ ہوتی ہے، آل محمد کے لیے درود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت، ایک بلند اور صلوات پڑھ دیجیے آل محمد۔ میری مخدوم آپ کو سلامت۔ بسم اللہ۔ میں زحمت نہیں دوں گا، بالکل تھوڑے وقت کے اندر کوشش کروں گا زیادہ کرتے ہیں۔ پہلا جملہ کہہ رہا ہوں بادشاہ شاہ جی، اللہ کی اس کائنات میں میرا پاک اللہ فاطر السماوات والارض ہے۔ ہم بے ترتیبوں کی اولاد نہیں ہیں، نہ ہم نے ان کو استاذہ مانا ہے جو غیر ذمہ دار گفتگو کرتے تھے۔ میری مراد سرکار علامہ السید عرفان درابی شہید، میرے پیارے بھیا گواہ ہیں قبلہ خطیب حسینیت کہ میں نے ساری زندگی ان کے مشن کا پرچار کیا ہے، مگر ان کے جملے ان کا نام لے کے پڑھے ہیں۔ کبھی بھی علم کی چوری معاف نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کس نے غور کیا ہے۔ اللہ اکبر، کائنات میں کوئی خطیب، کوئی مفسر، کوئی عالم، کوئی علامہ، کوئی فہمہ، کوئی مقرر، کوئی محدث جتنی بڑی بات کر لے، وہ نہج البلاغہ کے سامنے اتنی چھوٹی بات ہوتی ہے جتنا عرش کے سامنے ایک ذرہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرد اور صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ شاید نہج البلاغہ سے بڑی بات کون کرے گا؟ علم لدن کے مالک سے بڑی بات کون کرے گا؟ یہ ٹھیک ہے جب وہ سب کو جہاں جہاں سے ملتی ہے، اس کے کشکول میں جہاں بھی کوئی نقطہ عطا ہوتا ہے تو وہ باب علم کا صدقہ عطا ہوتا ہے۔ آئیے پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، علامہ کی نظر کر رہا ہوں، مولا ان کو سلامت رکھے اور میرے پیر و مرشد باس امروز سے زیدی بادشاہ کے اللہ درجات میں بلندی فرمائے، ان کے صاحبزادے پیر سلام زیدی صاحب کو لاؤ، کعبہ کے خصوصی حکم پر حاضر خدمت ہوا ہوں، سادات کے حکم پر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے اللہ فاطر السماوات والارض ہے، وہ فاطر جس فاطمہ کے لیے اپنی فطرت تبدیل کر دے اسے زہرا کہتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہونے کا ہوتی آپ نے، میں نے آغاز میں جملہ کہہ دیا ہے بھیا، اب الحمدللہ میں بوڑھا ہوا ہوں لیکن مولا نے خطابت پوری نہیں ہونے دی۔ مولا آپ کو سلامت کے پہلا جملہ میری دار ہے جو میں کہہ رہا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز جاری ہے، علم کا یتیم کیا جانے سیدہ کیا ہے، نزل کا یتیم کیا جانے سیدہ کیا ہے، عام انسان کیا جانے سیدہ کیا ہے، محدثہ کیا ہے، رازیہ کیا ہے، مرضیہ کیا ہے، محدثہ کیا ہے، رسول کی رسالت کی وارث کون ہے، آدم کی صفات کی وارثہ کون ہے، نوح کی نجابت کی وارثہ کون ہے، قانون فطرت ہے کہ ہمیشہ نسل بیٹے سے چلتی ہے۔ پوری کائنات میں واحد اس فضائل میں سیدہ ہے کہ جس کی نسل رسول اللہ کی نسل کہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جناب سیدہ بسم اللہ۔ اللہ ایک بلند اور صلوات پڑھیے میرے سیدہ۔ مولا آپ کو زندگی دے صحت ہے، سلام راجب ہے حضور، اللہ ہے فاطر، سیدہ ہے فاطمہ، نہیں اور کیا، اللہ ہے فاطر سماوات والارض۔ یہ بھی اللہ نے ہمارے ضبط کے مطابق بات کی ہے، ورنہ مولا کل شیء قدیر۔ اللہ صرف زمین اور آسمان کا اللہ نہیں ہے، جو کسی ایک چیز کا اللہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، جو ایک قرے کا اللہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، جس کی کوئی حد نہ ملے وہ اللہ ہے، جو لا حد ہے وہ اللہ ہے، جس کے سامنے میرا نبی سجدہ کرے وہ اللہ ہے، جس کے سامنے میرا علی سجدہ ریز ہو وہ اللہ ہے، جسے فاطمہ سجدہ کرے وہ فاطر ہے۔ سلام پڑھ دیجیے محمد پر۔ جہالت کا نام عقیدہ نہیں ہوتا، عقیدہ نہ بنانے کا مجھے حق ہے، نہ قبلہ کو حق ہے، نہ نامہ صاحب کو حق ہے۔ عقیدہ وہی ہے جو 1400 سال پہلے اللہ کا قرآن، میرے نبی کا فرمان، سرکار امیر کائنات کی حیات طیبہ، سرکار آل محمد کی سیرت ہمارے لیے عقیدہ ہے، نہ اس سے کچھ آگے ہے، نہ اس کے کوئی بات ہے۔ تو جو فرمان فاطر ہے میرا اللہ، یہ خاموشی کی توجہ ہے۔
मैं हूँ जोश कर पर, लेकिन माशाल्लाह आप इतना खूबसूरत सुन रहे हैं कि मुझे जोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं। सरकार अल्लाह मौला आपको सलामत रखे। अल्लाह है फातिर समावात वल अर्ज़, सैयदा है फातिमा। अल्लाह ने ये तय कर लिया, ये खामोशी नहीं तवज्जो है, हुज़ूर जुमला आपकी नज़र कर रहा हूँ। पहुँचे वहीं पे खाक जहाँ का खबीर था। ये आज से 24 साल पहले मेरे भाई खतीब हुसैन अल्लामा अली नकवी साहब ने मुझे नाचीज़ के लिए जोड़े कराची में कहे थे कि पंजाब से एक ऐसी नौजवान आया जो उर्दू में खूबसूरत बात कर सकता है, इसलिए कि मौला आपको ज़िंदगी दे, हर ज़ुबान मेरे अली की मोहताज है, अली ज़ुबानों का मोहताज नहीं है। हाय हाय हाय, अली ज़ुबानों का मोहताज नहीं, अली जानों का मोहताज नहीं, अली वक्त का मोहताज नहीं, अली सदियों का मोहताज नहीं, अली रिवायतों का मोहताज नहीं, अली ताजों का मिजाज नहीं, अली शाहद का मिजाज नहीं, अली किसी वज़ारत और मुशावरत का मोहताज नहीं है। मेरे उस्ताद मोहतरम अमीनुल इनक़िलाब खतीब शाम गरीबा का तारीखी जुमला है, अली उसे नहीं कहते जो रिवायतों की विसाखियों से अपना कद बुलंद करे, बल्कि कुरान की आयत है जिसके सर पर ताज बन के सच जाए उसे अली कहते हैं। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, नारा हैदरी। जनाब शहीदा को सलाम अलैकुम। इतनी बुलंद सलावत पढ़ी यार मोहम्मद का, कुरान की आयतें जिसके सर पे ताज बन के सच जाए उसे मेरा अली कहते हैं। जनाब सैयद आपको जिंदगी सेहत सलामत अता फरमाए। नाबालिग अकीदों की अली मिरास नहीं है, पता नहीं को हाल कर रहे, नाबालिग अकीदों की अली मिरास नहीं है, इल्म के गरीबों की अली मिरास नहीं है, अली सोचने के लिए नहीं है, अली मानने के लिए। जनाब सैयदा है सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, तो जो है अल्लाह ने ये तय कर लिया, बहुत जल्दी कर रहा, पूरी कायनात की सरदारी, ये खामोशी नहीं तवज्जो है, पूरी कायनात की सरदारियां महसूस कर दी सहने फातिमा के लिए। अल्लाह मेरा बेटा अल्लाह ज़ुबान में तासीर अता फरमाए। पूरी कायनात की सरदारियां महसूस कर दी सहने जनाब सैयदा के नहीं गौर फरमाया। देखिए सैयदा का पाक बाबा सैयदुल अंबिया, ये खामोशी नहीं, क्योंकि जनाब सैयदा का जिक्र है, कोशिश करूँ बड़े दर से। सैयदा का पाक बाबा सैयदुल अंबिया, सैयदा का शोहर नाम था सैयदुल औलिया, सैयदा के शहजादे सैयद शबाबुल अहले जन्ना, खुद सैयदा निसाउल आलमीन। नकी भाई आप ना बोले मुझे कब्र तक दुख होगा, बस याद रखिएगा एक ही वक्त में जिसके सहने पाक से खत्म नबूवत शहनशाह विलायत और इमामत के सूरज तुलू हो उसे बतूल कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीबी सैयदा पे बरकत सलाम। जनाब सैयदा एक ही वक्त में जिसके सहन से, जिसके पाकीज़ा हवेली से, जिसके पाकीज़ा सहन से खत्म नबूवत शहनशाह विलायत और इमामत के सूरज तुलू हो उसे सैयदा कहते हैं। अगला जुमला आपकी नजर और देखता हूँ चेहरे कितने खिलते हैं और किस नहर में जाकर इंशाल्लाह आप इसको सुनते हैं। अल्लाह ने अल्लामा नकी साहब के खिलाफ ये अपने जलालो अजमत की कसम उठा ली है। हाय अल्लाह ने अपने जलालो अजमत की कसम उठा ली है कि वो कलमा सैयदा के रिश्तों के बगैर मुकम्मल नहीं करेगा। बिल्कुल नई फिक्र दे रहा हूँ, नहीं और किया आपने। सैयदा उस बतूल को कहते हैं जिसका हर लिहाज से कलमे से कोई रिश्ता हो। पूरी कायनात की जितनी खवातीन हैं वो अहले कलमा है, सैयदा वारिसा कलमा है। अगर मैं ये साबित ना कर सकूं मुझे कसरे बतूल से जाने नहीं देना। सैयदा उस बीबी को कहते हैं जिसका हर लिहाज से कलमे से कोई रिश्ता हो। ला इलाहा इल्लल्लाह से कनीज़ी का रिश्ता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से बेटी का रिश्ता है, अली वलीउल्लाह से सौजा का रिश्ता है। तो मुझे जुमला कहने दो जिसके रिश्तों के बगैर कलमा मुकम्मल नहीं होता, उसकी मर्जी के बगैर तेरी सिफात कैसे तो जो नहीं फरमाई आपने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसके बाबा का कलमा पड़े बगैर अभी मिंबर पे ना आया हो तो बीबी जुबान है।
جس کے بابا کا کلمہ پڑھے بغیر کوئی مسلمان نہ ہو. پوری کائنات کے علماء کرام قابل عزت ہیں. عالم کسی مسلک کا بھی ہو قابل عزت ہے. پوری کائنات کے علماء کرام متفقہ طور پر فیصلہ دیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. کوئی بندہ غلاف کعبہ کو کام کر باوضو ہو کر ساری زندگی کہتا رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو گیا مسلمان؟ ہو گیا مسلمان؟ مسلمان کب ہو گئے؟ جب آپ محمد رسول اللہ کا نام لو. تو اس کا مطلب ہے ہم مسلمان اللہ کی وجہ سے نہیں. تھوڑا ساتھ دیجیے گا یا رسول اللہ علیہ مسئلہ حل کرو. اس کا مطلب ہے کہ ہم مسلمان صرف اللہ کی وجہ سے نہیں ہیں, اللہ کی وجہ سے ہم انسان ہیں, اللہ کی وجہ سے ہم آدمی ہیں, اللہ کی وجہ سے ہم انسان ہیں. مسلمان ہیں ہم رسول اللہ کی وجہ سے نہیں. اور کیا تو جس نبی کا کلمہ پڑھے بغیر تمہارا اسلام ثابت نہیں ہوتا, اس نبی کے وسیلے کے بغیر تمہارا ایمان کہاں ثابت ہے؟ توجہ نہیں فرمائی. صلوات پڑھ دیجیے محمد پر. آرام جناب سیدنا پاس. اللہ اللہ بسم اللہ. مولانا اسلام زندگی میں صحت اسلام دی. بہت خوبصورت اشارہ کر رہا ہوں اپنی قوم کی طرف. دور ہمیں اجازت نہیں دیتا. دور کے تقاضے فساد پھیلانا نہیں ہے, مگر دور کے تقاضے حق چھپانا بھی نہیں. دور کے تقاضے فساد پھیلانا نہیں, مگر شریعت کے تقاضے حق چھپانا نہیں ہے. آج لوگ سوال کرتے ہیں. آج اگر مجھے اجازت ہو تو میں 2-3 علماء کی موجودگی میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک تاریخی جملہ حاضر کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں حق سیدہ کیا ہے؟ بھائی حق سیدہ صرف باغ نہیں ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا؟ سیدہ کھجور کی بارش نہیں ہے, سیدہ حضور کی بارش ہے. پتہ نہیں کوئی مار کر رہا ہے کہ نہیں. نعرہ حیدری بہت اہم جملہ تھا, بہت اہم جملہ تھا. سیدہ کھجور کی بارشہ نہیں ہے, سیدہ حضور کی بارشہ ہے. سیدہ کا حق صرف باغ نہیں ہے. آؤ میں بتاؤں سیدہ کا کیا حق ہے. آدم کی نبوت حق سیدہ. تھوڑا بولے میرے ساتھ. آدم کی نبوت حق سیدہ, نوح کی نجابت حق سیدہ, ابراہیم کی خلت حق سیدہ, اسماعیل کی ذباحت حق سیدہ, موسیٰ کی کلیمائی حق سیدہ ثابت کروں گا, عیسیٰ کی روحانیت حق سیدہ, نبی کا ختم نبوت حق سیدہ, علی کی ولایت حق سیدہ, حسن کا حسن حق سیدہ, حسین کی شہادت حق سیدہ, سجاد کی عبادت حق سیدہ, باقر کلم جسے بولنا ہے میرے ساتھ, باقر کلم حق سیدہ, جعفر کی صداقت حق سیدہ, موسیٰ کاظم کا صبر حق سیدہ, سید خالہ کی نظام حق سیدہ, سرکار کی تقاوت حق سیدہ, سرکار کی نقاوت حق سیدہ, عسکری کی حیبت حق سیدہ, مہدی کی حیبت حق سیدہ, تورات کا علم حق سیدہ, زبور حق سیدہ, انجیل حق سیدہ, قرآن حق سیدہ, تولا حق سیدہ, عرشوں کی نفاست حق سیدہ, عالم جبروت حق سیدہ, عالم رضا حق سیدہ, عالم فرزن حق سیدہ, عالم نصار حق سیدہ, عالم شرافت حق سیدہ, عالم طہارت حق سیدہ, عالم تاریخی حق سیدہ, کائنات کے علوم حق سیدہ, کائنات کے شمس حق سیدہ, کائنات کے سورج حق سیدہ, ستارے حق سیدہ, لاؤ حق سیدہ, قلم حق سیدہ, یتیم حق سیدہ, نجدان حق سیدہ, قرآن حق سیدہ. اللہ کی ساری کائنات میں جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ سیدہ کا حق بھی ہے, وہ سیدہ کا مہر بھی ہے. تو یہ بولنے والا اللہ میں جوش نہیں ہے, جوش نعرہ لگاؤ جمسرہ اسے بڑی صاحب حیدری. اور آپ کو زندگی میں کیا حق نہیں ہے سیدہ کا؟ پتہ نہیں کس نے غور کیا ہے کہ نہیں. قرآن حق سیدہ ہے, زبور حق سیدہ ہے, انجیل حق سیدہ ہے,
ظہور حق سیدہ ہے، اس لیے کہ عیسیٰ کی نبوت حق سیدہ ہے۔ ایک ہوتی ہے خطابت، ایک ہوتا ہے دلیل۔ میں بات دلیل سے کرنے لگا ہوں۔ تمام نبیوں کی نبوت حق سیدہ ہے، اس لیے کہ تمام نبیوں کی نبوتیں ہیں میرے نبی کی وجہ سے۔ تھوڑا بولنا، تھوڑا کوشش کرنا۔ آدم نبی اللہ ہے تو نبی کی وجہ سے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ نوح نبی اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے تو میرے نبی کی وجہ سے، نوح نبی اللہ ہے میرے نبی کی وجہ سے، عیسیٰ روح اللہ ہے میرے نبی کی وجہ سے، موسیٰ کلیم اللہ ہے میرے نبی کی وجہ سے۔ یہ سارے نبی ہیں نبیوں کی وجہ سے۔ آج بھائی ایک جملہ کہنے لگا ہوں، خدا کی قسم پچھلے دنوں تقریر تھی، اس میں قریب 100 اگر شیعہ تھا تو 1000 اہل سنت ہے، کیونکہ مجھے سنی بھائی کی بڑی پیار کرتے تو میں نے بات جملہ کہا کہ خبردار کبھی اپنے کو نبی جیسا نہ کہنا، پوری کائنات جن کا کلمہ پڑھے اسے انبیاء کہتے ہیں، جس کا نبی کلمہ پڑھے اسے مصطفیٰ۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں اور کیا، امتیں ہیں نبیوں کی امتیں۔ یہ خاموشی نہیں ہے، آپ کی داد دیکھ کے لمبا نہیں کروں، تمام امتیں ہیں نبیوں کی امتیں، نبی ہیں میرے محمد کی امت۔ امتی ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کا دور پائے اور اس کا کلمہ پڑھے۔ بڑی ہے بات، اس کا دور پائے اور اس کا کلمہ پڑھے۔ میرے نبی کا ختم نبوت، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، ہم نے ظاہری طور پہ نبی کا دور نہیں دیکھا۔ آئے ہائے، بڑی ہے بات کرنا، ہم نے ظاہری طور پر اپنے نبی کا دور نہیں دیکھا، لیکن میرے نبی کے ہم امتی ہیں، کیونکہ ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کلمہ ہے گواہی، تو گواہی دینے کا حق اسے ہے جس کی گواہی دو وہ ہو، گواہی مردوں کی نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کوئی اور کہہ رہا ہے کہ نہیں، گواہی مردوں کی نہیں ہوتی، گواہی زندہ کی ہوتی ہے۔ جو تھا ہو وہ گواہ، اس کی گواہی نہیں ہوتی چونکہ وہ تھا۔ توجہ نہیں فرمائیے، آدم ہے نبی کی وجہ سے، نوح ہے نبی کی وجہ سے، تمام نبی ہیں میرے نبی کی وجہ سے۔ اب نبی کا تعارف ہے بطول۔ میں وہ جملہ کہنا نہیں چاہتا، مجھے دور کے تقاضے اجازت نہیں دے رہے، ورنہ آپ کے عقیدوں میں وہ جملہ محفوظ ہے۔ اگر میرا نبی نہ ہو تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی نہ ہوتے۔ اب پتہ چلا نبی کی پاک بیٹی کو ام ابیہا کیوں کہا گیا؟ نہیں صحیح نہیں کہ بھائی سارے نہیں چاہ گئے، کوئی باپ بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ جب تک سمجھو گے نہیں ہے پہلی مرتبہ شرط میں اختیار کریں، صحیح بار بار۔ اگر میں سمجھا نہیں پایا تو الگ بات ہے، جو سمجھ کے نہیں بولنا بڑا دکھ ہے۔ اگر سلام سیدہ صرف بیٹی ہوتی تو کبھی سید الانبیاء کھڑے نہ ہوتے۔ آج پتہ چلا اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا تھا یہ ام ابیہا ہے، پتہ چلا محمد ام ابیہا کے لیے نہیں اور کیا۔ اللہ اکبر، یہ جناب ام ابیہا کا تھا۔ ممبر جھکتوں کے لیے نہیں ہے، افسوس حادثہ ہو گیا ممبر پر، ممبر سے حادثہ ہو گیا۔ اب ہم ممبر پہ ہنسانے کے لیے آتے ہیں، ممبر ہنسانے کے لیے نہیں ہے، ممبر نصیحت کے لیے، بند کے لیے، سمجھانے کے لیے، سٹیج شو ہنسانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جھکتوں کی جگہ نہیں، یہ آل محمد کے افکار کی جگہ ہے۔ یہاں پر قرآن بیان ہو، نبی کی شان بیان ہو، عظمت آل محمد بیان ہو، نہیں اور کیا، مسئلے بیان کیے جائیں۔ توجہ، سیدہ کا حق ہے تمام نبیوں کی نبوت ہے، تمام ولیوں کی ولایت سیدہ کا حق ہے، کیونکہ مرکز ہے بی بی۔ مرکز کون ہے؟ مجھے معاف کیجیے گا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، لمبا نہیں کروں گا، میرے پیارے بھائی کی نام نہیں، حضرت فضیل
اچھا سید زادے ماشاءاللہ، اور زیدی سادات سے ویسے بھی ہمیں عقیدت ہے کیونکہ ہمارا مرشد خانہ ہے. تو زیدی صاحب اللہ صاحبہ پھر مجھے آج جملہ کہہ دیجیے نقیب بھائی، بالکل نئے اینگل سے آپ کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. آپ کا چہرہ دیکھ کے بڑا خوش ہوا، ذہن بہت پیچھے چلا گیا، اور آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلام دے فرمائے. اللہ نے ہر ایک کو کہا نجاست کے قریب نہیں جانا. بھئی سب شیعوں کا عقیدہ ہے نا کہ آدم معصوم ہے. ہمارے شیعہ عقیدے کے مطابق کسی نبی سے غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ جو خود غلطی کرے وہ کسی غلط کو صحیح کرنے کا حق نہیں رکھتا. میرے اللہ نے جگہ جو خود غلطی کرے وہ کسی کو غلطی سے پاک کرنے کا حق نہیں رکھتا. یہ عدل توحید کے خلاف ہے. مسئلہ کہ نہیں، بات مسئلہ کی نہیں ہو رہی، بات عدل توحید کی ہو رہی ہے. یہ میرے خالق کا عدل ہے. بت توڑنے کا حق اسے ہے جو کبھی خود بت نہ پوجے. نجاست سے پاک رکھنے کا حق اسے ہے جو کبھی خود نجس نہ ہو. شراب کی تعظیم وہ بیان کرے جس نے کبھی خود شراب نہ پی ہو. یاد رکھنا سنسار کرنے کا حق اسے ہے جو خود اس گناہ میں مرتکب نہ ہوا ہو. تبھی تو جب کسی سے کوئی گناہ کبیرہ ہوا تھا تو اس نے کہا تھا اے امیر مسلم یاد رکھنا، اے مسلمانوں کی امیر یاد رکھنا، مجھے پتھر بولا ہے جو خود اس نجاست سے ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سنا ہے. یہ ہے عدل توحید. نہیں اور کیا آپ نے سوال پڑھ دیجیے اور محمد پڑھا. عدل توحید کیا ہے؟ یہ میرا عنوان نہیں چھپ رہا گیا. اور جو ہے آپ کی جناب سیدہ چونکہ آدم معصوم، نوح معصوم، یحییٰ معصوم، جناب عیسیٰ، تمام نبی معصوم، اور میرا نبی سید المعصومین. حضور ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اللہ نے تمام نبیوں کو معصوم کہا، اولاد میں سے انہی کو معصوم کہا جو خود نبی تھے. یہ بہت اہم جملہ ہے. آدم کے دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل. حابیل شہید، قابیل قاتل. اس لیے درود آدم پر ہے نہیں بھیجا اور نہ اس کی اولاد سے بھیجا. درود ہے نبی پر، اولاد نبی پر، اجداد نبی پر، ابراہیم پر، اولاد ابراہیم پر، رسول اللہ پر، رسول کی اولاد پر. توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ توجہ فرمائی. تمام نبی ہیں معصوم. میرا نبی ہے سید المعصومین. اب اس میں سے نبی کو تھوڑی دیر علیحدہ کرے کیونکہ نبی سردار ہے. اللہ نے کہا آدم نجاست کے قریب نہیں جانا. یہ خاموشی کی توجہ ہے. اور جن کے ذہن میں نا مجلس چھوٹی مجلس کریں وہ نہ سنیں. جو ثواب سمجھ کے آئے ہیں ایک بندہ چپ بیٹھے تو میں بی بی کا نوکر رہے ہیں. توجہ فرمائے. اللہ نے کہا آدم نجاست کے قریب نہیں جانا. حالانکہ شائبہ بھی نہیں تھا. بھئی نصیحت اس سے کی جاتی ہے جس سے شائبہ ہو. آپ مجھے علامہ نقیر صاحب کے بلاک کعبہ یہ کہہ سکتے ہیں قیامت پاس تم مولا کے ذاکر و شراب کے نزدیک نہ جانا. ہم مولا کے ذاکر و کسی گندگی کے نزدیک نہ جائیے گا کیونکہ ہم سے شائبہ ہے، امکان گناہ بھی ہے. کو غور کریں امکان گناہ ہے. ہم میں سے معصوم نہیں. ہم خطا پہ ہو سکتے ہیں، ملا خطا پہ ہو سکتا ہے، مولا خطا پہ نہیں ہوتا. نہیں مار کیا. اور جو مولا کی سوجا ہو، مولا کی بیٹی ہو، اور مولا کی ماں ہو، پتہ نہیں کسی نے غور کیا ہے کہ نہیں. ایک ہی وقت میں مولا کی کنیز ہے سیدہ، مولا کی بیٹی ہے سیدہ، مولا کی سودا ہے سیدہ، مولا کی ماں ہے سیدہ. اب پتہ چلا مرکز کسے کہتے ہیں؟ جس سے کوئی چیز الگ نہ ہو سکے، جس سے کسی چیز کا فاصلہ نہ آ سکے. یاد رہے کہ سائیوان میں مولا کو زندگی دے. اللہ نے کہا آدم نجاست کے قریب نہیں جانا، نوح نجاست کے قریب نہیں جانا، یحییٰ نجاست کے قریب نہیں جانا، یعقوب نجاست کے قریب نہیں جانا، عیسیٰ نجاست کے قریب نہیں جانا، موسیٰ نجاست کے قریب نہیں جانا، صحابہ نجاست کے قریب نہیں جانا، تبع تابعین نجاست کے قریب نہیں جانا، تابعین نجاست کے قریب نہیں جانا، فقیہ نجاست کے قریب نہیں جانا، خطیب نجاست کے قریب نہیں جانا، مجتہد نجاست کے قریب نہیں جانا، فقیہ نجاست کے قریب نہیں جانا، خطیب نجاست کے قریب نہیں جانا، شعراء نجاست کے قریب نہیں جانا، علماء نجاست کے قریب نہیں جانا، شیعہ نجاست کے قریب نہیں جانا، سنی نجاست
نجاست کے قریب نہیں جانا، اہل حدیثوں نجاست کے قریب نہیں جانا، دیوبندیوں نجاست کے قریب نہیں جانا، شاعروں نجاست کے قریب نہیں جانا۔ ہر ایک مومن مسلمان سے کہا خبردار نجاست کے قریب نہیں جانا۔ ہم تو امکان خطا رکھتے ہیں، جن نبیوں سے کبھی ہم خطا کا سوچ بھی نہیں سکتے، انہیں بھی اللہ نے کہہ دیا خبردار نجاست کے قریب نہیں جانا۔ اللہ فاطر ہے، سیدہ فاطمہ ہے، اللہ فاطر ہے، سیدہ فاطمہ ہے۔ اللہ نے سب نبیوں سے کہا خبردار نجاست کے قریب نہیں جانا۔ جو بندہ بطول کا نوکر ہو کے نہ بولا وہ جانے سیدہ جانے، لیکن رب محمد کی قسم ہے اس سعودی عرب کے حرام جھوٹ پہ پھل پھل کر حق کے سارا چھپانے والے دعوی کے دیانت مبارک، اللہ نے ہر نبی سے کہا نجاست کے قریب نہیں جانا، لیکن جب تمہیں بطول کی بات آئی اللہ نے کلام تبدیل کر کے کہا خبردار نجاست تو نے ان کے قریب نہیں جانا۔ تو کیا بولنے والا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیو جیو حیدری زبان کے ساتھ دل بولا، ہاتھ اٹھاؤ جس کا ہے زمین بولی زمن بولا، تیرا مولا میرا مولا نعرہ حیدری۔ کیا کہتے ہیں آپ کے مولا آپ کو سلامت جناب سیدہ ایک بار اندر صلوات پڑھ دیجیے ہر ایک سے کہا اس اللہ نجاست کے قریب نہیں جانا۔ جب تمہیں بطول کی بات آئی اللہ نے فرمایا خبردار نجاست تو نے ان کے قریب۔ پھر مجھے آقا جی ایک جملہ عقیدے کا پڑھنے دے، میں کبھی ممبر سے گالی کی زبان اختیار نہیں کرتا، ہاں دشمن اہل بیت کو میں چھوڑتا نہیں۔ دشمن اہل بیت کے لیے اتنی سی بھی محبت میرے دل میں نہیں ہے۔ میرا چھٹا مولا فرماتے ہیں جو ہماری دادی کے دشمنوں سے نرم گوشہ رکھے جہنم اس کا استقبال کرے گی۔ ہائے 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 صلوات پڑھ یا محمد پر۔ اخلاق اور چیز ہے، حق اور چیز ہے۔ اخلاق اجازت دیتے ہیں ہر ایک کی عزت کرو، اسلام کہتا ہے کردار کی عزت کرو، اسلام شخصیات کی عزت کا درس نہیں دیتا۔ معروف ہونا حق کے عزت نہیں، بڑا خطرناک جملہ ہے۔ معروف ہونا حق کے عزت نہیں، مشہور ہونا قابل عزت نہیں۔ فرعون بھی بڑا مشہور ہے، نمرود بھی بڑا معروف ہے، ابلیس بھی بڑا معروف ہے، یزید بھی بڑا معروف ہے، مگر معروف ہونا قابل عزت نہیں، مصروف ہونا قابل عزت ہے۔ احترام کردار کا ہوتا ہے، احترام عزت کردار کی ہے۔ ہر ایک سے کہا نجاست کے قریب نہیں جانا۔ اب رکھیے، اب رکھیے، میری مجال نہیں ہے کہ میں فضائل سیدہ پڑھ سکوں، میں لفظوں کا غریب ہوں، میری منطق کی مجال نہیں، میرے فلسفے کی جرت نہیں، بلکہ کسی فرش پر سانس لینے والے انسان کی جرت نہیں ہے کہ وہ سیدہ کی عزت کی سین بھی بیان کر سکے۔ سیدہ کے فضائل بیان کرنے کے لیے یا خدا ہونا چاہیے یا مصطفیٰ ہونا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد پر۔ علامہ صاحب مطالعے والے لوگ چلے گئے، آپ نے اور ہم نے جو لوگوں کو سنا ہے اب ہمیں کون ہضم ہو؟ ایک جملہ آپ کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں، پوری تاریخ اسلام میں 2 یا 3 منٹ میں فضائل مکمل کر رہا ہوں، پوری تاریخ اسلام میں مجھے کوئی آدمی ثابت کر دے کہ جبریل کہیں کسی جگہ پہ رکا ہو۔ بھئی میں لمبا نہیں کروں گا بات، جناب سلیمان نبی فرما رہے ہیں جنات کو کہنے خبردار میرے پیچھے نہ آنا، جب تک میں نہ کہوں میرے بیت میں داخل نہ ہونا، پیچھے قدموں کی چاپ سنی۔ اب جناب سلیمان نے پیچھے دیکھا، منع کیا تھا کہا سرکار میں عام بندہ نہیں ہوں جس پہ آپ کا حکم صادر ہو، تھوڑا بڑا میں عام بندہ نہیں ہوں جس پہ آپ کا حکم صادر ہو، میں آپ کے پاس بھیجا گیا اللہ کے حکم سے، آپ کے حکم پہ اللہ کا حکم مقدم ہے۔ آپ نے کہا کوئی نہ ہے، اللہ نے کہا جاؤ۔ اب معرفت سلمان نے کہا کہ اس کا مطلب ہے تم فرش کے آدمی نہیں ہو، کہا میں فرشتہ ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ اسرائیل، بعض روایات میں ہے جبریل، چلو ہے تو فرشتہ نا،
چلے جی فرشتہ لگا. اب فرشتے کو سلیمان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. سلیمان نبی ہے, فرشتے کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جو صاحبان میں خاموش رہا مجھے قبر تک دکھ رہے گا. توجہ نہیں فرمائی, میرا بیٹا بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں. سلیمان نبی ہے, ایک ہی وقت میں حکمران بھی ہے, ایک ہی وقت میں نبی بھی ہے میرا بیٹا, لیکن جرأت نہیں کہ سلیمان کے حکم کو توجہ فرشتہ اندر داخل ہوتا ہے اللہ کے حکم سے. بی بی مریم ہے حجرے میں, بات ہے جبریل. مریم کہتی ہے تجھے کس نے اجازت دی کہ میرے حجرے میں داخل ہو؟ کہا بی بی میں عام انسان نہیں, اللہ کا فرشتہ ہوں, مجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. جہاں حجرہ مریم ہو وہاں بھی جبریل کو اجازت کی ضرورت نہیں, جہاں بیت سلیمان ہو وہاں بھی جبریل کو اجازت کی ضرورت نہیں. میں پاک سے یہ علاج نہیں کر رہا, سلام ہو محمد کی پاک بیٹی پر کہ جو فرشتہ نبی کے اجازت کے بغیر گھروں میں داخل ہو جاتا ہے وہ زہراتی فضا سے اس میں دخول با سیدہ سے نہیں. اللہ کا واسطہ تھوڑا بیدار ہونا تھا, بہت بڑا جملہ ہے, سیدہ سے نہیں. شاید میں نہیں سمجھا تھا بھئی سیدہ سے اجازت مانگے گا جبریل, بی بی مریم سے اجازت نہیں مانگی. سلیمان نبی کے بیعت میں داخل ہوتے ہوئے بہت مثالیں ہیں, جلدی کرو, اجازت نہیں مانگی. در بطول پر سیدہ سے اجازت نہیں مانگی, فضا سے اجازت مانگی. اب فضا معصومہ نہیں, کنیز سیدہ ہے. پتہ چلا پوری کائنات میں دو مقام ہیں جہاں میں نے جبریل کو رکھتے دیکھا, معراج پر مصطفیٰ پہ رکھتے دیکھا, زمین پہ در زہرا پر. کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اکبر, ایک بلند اور سلوات پڑھیے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا اب ایک شورا جسے میں استاد مطلب سرکار علامہ السید عرفان الرادی شہید نے پڑھا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا انہوں نے اقتباس کیا مولانا مودودی کی کتاب سے. مولانا مودودی, ہم یہ نہیں دیکھتے کون کہہ رہے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے ہاں عدل ہے, فرقہ نہیں ہے. مولانا مودودی کہتے ہیں کہ 3 دن جناب جبریل امین فقیر کے روپ میں در زہرا سے رک گئے تھا کہ وہ تو میں چھوڑ رہا ہوں. 3 دن جناب جبریل امین فقیر کے روپ میں در زہرا سے رک گئے تھے. روٹیاں کون دیتا تھا؟ سیدہ نے. ایک دن بھی ثابت کر دو اگر سیدہ نے ہاتھ سے روٹی کی اور سیدہ نے وہ روٹی پکائی ہو. نہیں نہ پوری تقریر بھول جائے گا. میں سینکڑوں تقاریر کر چکا ہوں, سینکڑوں تقاریر ایک طرف اور آج کا یہ جملہ ایک طرف. خود کہہ رہا ہوں ود آنیسٹی, عدلاً کہہ رہا ہوں, فطرتاً کہہ رہا ہوں, خطیب کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. سیدہ نے وہ روٹیاں نہیں پکائی, وہ روٹیاں پکاتی تھی بی بی فضہ سلام اللہ علیہا. بھئی آپ کے بھائی کا جملہ ہے, ہر خطیب نے چرا کے پڑھا ہے, مگر سجدہ اسے ہے جس کا ہو. میں ممبر کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, چلہ مرد پر ہے, خاتون پہ نہیں. چلہ 40 دن کا مرد پہ ہے, کوئی خاتون 40 ڈیز تک پاک نہیں رہ سکتی. میں مذہب بتا دوں گا قرآن کے حاشیے پر, اگر بی بی نے ایک دن بھی کہا ہو سیدہ آج میں روٹی پکانے کے قابل نہیں ہوں, پہلے سمجھ لو پھر داد دینا. داد دینے کا اسے حق ہے جو پہلے سمجھے. بڑی بھائی بولا آپ کو صبر کرے, ایک دن دکھا دو. جناب فضا معصومہ نہیں ہے, کنیز سیدہ ہے, روٹی رکھتی ہے علی کے آگے, روٹی رکھتی ہے نبی کے آگے, کھانا رکھتی ہے حسنین کے آگے. جتنا پکانے والا پاک ہو اس سے قریب زیادہ کھانے والا پاک ہے. آپ کے گھر بھی آ جائے تو آپ وضو کو برتنوں کو سجدے نہیں دیتے. آپ کے گھر کوئی شیخ آ جائے آپ برتنوں کو سجدے نہیں دیتے. نہ جھوٹا دیکھتے ہیں نہ صاف برتن دیکھتے ہیں, جو برتن آیا دے دیا. لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی عالم آ جائے, پروٹوکول پڑ جاتا ہے, کوئی مجتہد
ہوتی ہے گھر میں سید آیا ہے جھوٹے برتن میں کھانا کھلایا نہ جائے پکانے والے بھی بات ہو سوچو ذرا جس کے ہاتھوں سے سیدہ نے کھانا ہو جس کے ہاتھوں سے مصطفیٰ نے کھانا ہو جس کے ہاتھوں سے مرتضیٰ نے کھانا ہو جس کے ہاتھوں سے حسنین نے کھانا ہو وہ بی بی کتنی بات ہوگی 3 دن برابر جبریل فضا سے روٹیاں لیتا رہا چوتھے دن جناب جبریل گئے بی بی فضا نے فرمایا اللہ کے فقیر کچھ چاہیے تو لے جا یہ دروازہ قیامت تک عطا کرتا رہے گا لیکن بار بار بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ایک دفعہ جتنا لینا ہے لے جا جبریل کہتے کاش تو جانتی میں کون ہوں تو مجھے فقیر نہ کہتی بی بی نے کہا ساری بیویاں مریم نہیں ہائے ہائے پتہ نہیں گناہ کرا یہ مقام فضا اللہ اکبر یہ جناب فضا کا پروٹوکول کہ فضا کی اجازت کے بغیر جبریل اندر داخل نہیں نبیوں کے گھر میں بہت بڑا فیصلہ دینا ہے نبیوں کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر داخل ہو بیوت انبیاء جبریل کو اجازت کی ضرورت نہ بیوت جمع ہے بیت کی بیت کا میں نے گھر جب بیوت انبیاء ہوگا تو نبیوں کے گھر کہہ رہا ہے جبریل کی اجازت نہ ہو آخری بات حجرہ مریم میں جبریل کو اجازت کی ضرورت ہے یہ کوئی چھوٹی سی ذات نہیں ہے بی بی مریم سیدہ ہے بطول ہے اپنے دور تو جو ہے مگر جبریل کو اجازت کی ضرورت نہیں بیت سلیمان میں جبریل کو اجازت کی ضرورت نہیں اور یہ در بطول ہے جہاں جبریل امین پتہ چلا جو سیدہ کے دروازے سے اجازت مانگے وہ امین ہوتا ہے جو سیدہ کے دروازے پر آ کر درود بھیجے اور اجازت مانگے وہ امین ہوتا ہے آگے پتہ نہیں سارے لفظ مجھے نہیں آتا جبریل کے امین ہونے کی دلیل یہ ہے کہ سیدہ کے دروازے پر قیام فرماتے ہیں رکتے ہیں نہیں بات کیا روٹیاں دی آخری بات اور نبی صاحب کو کہا علامہ صاحب یہ جملہ نہیں پہنچا ہوں جو آج آپ کا اتنا اچھی دکھائی پہنچا ہے اور آپ سے دعا کی استدعا ہے عظیم عزادار ہیں مولا کے خود فرش عزاد پہ بیٹھنے والے مجلس کو پڑھتے ہیں مگر علامہ صاحب کی شیروانی خراب ہوتی ہے خود مجلس سنتے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جو صفحہ ماتم پہ بیٹھتے ہیں اور ممبر حسین پہ بیٹھتے ہیں جو صفحہ ماتم پہ بیٹھتے ہیں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے بہت بڑی فضیلت ہے چھوٹی سی بات نہیں ہے جملہ سن گیا میں آگے مسائل میں ایک جملہ کہہ اچھا جب روٹیاں لی نا تو بی بی نے کہا کہ میں مریم نے میں فضا ہوں میں جانتی ہوں آپ جبریل ہیں اور جبریل میں یہ بھی جانتی ہوں کہ عرش پہ رہنے والوں کو روٹیوں کی حاجت نہیں ہے اچھل کے اتر جانا نہ اچھل کے اتر ہاتھ پہ ہاتھ مانگنے نہیں اور کیا چاہیے عرش والوں کو روٹی کی حاجت نہیں وہ خالق ہے فرشتوں کی غذا روٹی نہیں جنوں کی غذا روٹی نہیں غور و غلمان کی غذا روٹی نہیں روٹی ہے آدم کا ورثہ آدم ہے زمین پر آدمیت ہے زمین پر عرش والوں کو روٹی کی ضرورت نہیں فرش والوں کی روٹیاں اوپر جا رہی ہیں تو تمہیں عقل کے یتیموں اب بھی نہیں پتہ چلا بطول کتنی بڑی معصومہ ہے جس کے لیے عرش سے فرش پہ کھانے آئے اسے عیسیٰ روح اللہ کی ماں کہتے ہیں اور جس کے کھانے فرش سے عرش پہ جائیں اسے زوجہ علی ولی اللہ کہتے ہیں ہائے 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 نہیں باپ جیا سلام پڑھئے آخری بات اگر میں یہ بیان نہ کرتا تو میرے آنے کا حق ادا نہ ہوتا اب جس کو روشتا ہے اٹھ جائے جس کو تکلیف ہوتی ہے ہو جائے کرامت باسیدی اپنے جملوں کا ذمہ دار ہے آج پتہ چلا در بطول کی روٹیاں عرش پہ کیوں جاتی تھی تاکہ کل امت میں اگر کوئی سیدہ کا واسطہ دے کر اللہ سے رزق مانگے تو اللہ یہ بکواس نہ کرے یہ شرک ہے اگر در بطول کا صدقہ مانگ کر رزق مانگنا شرک ہوتا تو بطول کا رزق کبھی عرشوں پہ نہ جاتا ہائے 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 نعرہ حیدری اللہ صاحب
اس دروازے ایک اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند کریں. جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے, غم حسین نہ, بس میرا فضائل میں حصہ ہو گیا, میری آنکھ زادے, آپ کو کوئی غم. بیٹے ذرا کیمرے ہو, بڑی مہربانی. جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے, غم حسین. بہت شکریہ. ہزاروں